بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على النبي محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. سورہ فاتحہ کے اندر ایک مسئلہ جان لینا چاہیے، وہ یہ کہ قرآن مجید پڑھتے وقت تعوذ پڑھنا چاہیے۔ تعوذ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنا۔ قرآن مجید کہیں کا حکم ہے کہ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب تم قرآن پڑھو تو اللہ سے پناہ حاصل کر لو شیطان رجیم سے، مردود شیطان سے اللہ سے پناہ مانگو۔ اس لیے تمام علماء کا، امت کا اجماع ہے اس پر، سارے لوگ اس پر متفق ہیں کہ قرآن مجید کے پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا سنت ہے۔ خواہ آپ قرآن نماز میں پڑھ رہے ہوں، خواہ نماز کے باہر پڑھ رہے ہوں، دونوں صورتوں میں اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے۔ لیکن اگر قرآن شریف کے علاوہ کوئی دوسری کتاب پڑھ رہے ہیں یا کوئی دوسری بات کہہ رہے ہیں تو پھر اس وقت اعوذ باللہ نہیں پڑھنا چاہیے، صرف بسم اللہ پر اکتفا کر دیں۔ اعوذ باللہ یہ صرف قرآن مجید کے ساتھ خاص ہے اور کسی کلام کے ساتھ خاص نہیں، اس میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ یہ فرق ہے اللہ کے کلام میں اور دوسرے کلاموں میں۔ بعض لوگ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد اپنی بات شروع کر دیتے ہیں، نہیں، صحیح نہیں۔ اعوذ باللہ صرف قرآن مجید کے ساتھ خاص ہے، دوسری کتاب یا دوسری باتیں اگر ہیں تو بسم اللہ سے شروع کی۔ یہ فرق ہونا چاہیے اللہ کے کلام میں اور دوسروں کے باتوں میں۔ دوسری بات یہ بھی سمجھنے کی ہے کہ آپ قرآن شریف جب کھولیں یاد رکھیے اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں کے ساتھ قرآن مجید پڑھنا سنت ہے۔ جب بھی آپ قرآن مجید شروع کرتے ہیں، کوئی سورہ شروع کرتے ہیں تو اعوذ باللہ اور اس کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دونوں پڑھنا سنت ہے۔ اسی طریقے سے ایک بات اور سمجھنے کی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن مجید کی سورہ نمل کی ایک آیت ہے۔ اسی طریقے سے ہر سورہ کے درمیان میں فصل کے لیے بھی یہ بسم اللہ لکھی جاتی ہے۔ دو سورہ، ایک سورہ ختم ہوئی، دوسرا سورہ شروع ہو رہی ہے تو بسم اللہ لکھی ہوئی دیکھیں، سوائے سورہ برات کے۔ سورہ برات کے شروع میں بسم اللہ لکھی ہوئی نہیں ہے، چنانچہ یہی حکم ہے کہ سورہ برات کے شروع میں تو بسم اللہ آپ کو نہیں پڑھنی چاہیے، لیکن ہر دو سورتوں کے درمیان میں بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ بالاتفاق تمام علماء کے نزدیک ہر دو سورت کے بیچ میں ایک مستقل آیت قرار دی گئی ہے، اسی لیے ہر سورہ کے شروع میں بسم اللہ پڑھنی چاہیے سوائے سورہ برات کے۔ لیکن اگر کوئی شخص قرآن مجید سورہ برات ہی سے شروع کر رہا ہے، اذن اپنی تلاوت شروع کر رہا ہے سورہ برات ہی سے، تو پھر اس وقت اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں پڑھنا جائز۔ فرق سمجھ لیجیے، سورہ برات کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، پڑھنی بھی نہیں چاہیے۔ اگر آپ سلسلہ وار قرآن شریف پڑھتے آ رہے ہیں شروع سے، پہلے سے، اور پڑھتے پڑھتے اب سورہ برات آ گئی تو آپ کو بسم اللہ وہاں نہیں پڑھنی چاہیے۔ دوسری سورہ شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ پڑھنا پڑتی، لیکن سورہ برات کے شروع میں نہیں پڑھنی ہے۔ اور اس سے ہٹ کر ہم دوسری بات یاد کر رہے ہیں کہ اگر ایک آدمی قرآن شریف ابھی کھول رہا ہے اور کھول کر وہیں سے شروع کر رہا ہے، سورہ برات ہی سے شروع کر رہا ہے،
تو پھر اس صورت میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں پڑھنی چاہیے، کیونکہ وہ اب جو بسم اللہ پڑھ رہا ہے وہ سورہ برات کی وجہ سے نہیں پڑھ رہا ہے. بسم اللہ ہر سورے کے شروع کرتے وقت، قرآن مجید کے شروع کرتے وقت پڑھنا سنت ہے، اس بنیاد پر وہاں پڑھ رہا ہے. تیسری بات اور تیسرا مسئلہ یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ جب بھی آپ سورہ فاتحہ پڑھیں تو سورہ فاتحہ میں بسم اللہ پڑھنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اور دوسرے علماء کے نزدیک سنت ہے. اس لیے سورہ فاتحہ کے شروع میں بسم اللہ آپ کو پڑھنا چاہیے، خواہ بلند آواز سے پڑھیں یا خواہ آہستہ آواز سے پڑھیں، لیکن بہرحال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اور دوسرا ائمہ کے یہاں بھی پڑھنا سنت ہے. وہ الگ سے مسئلہ ہے کہ بلند آواز میں پڑھنا چاہیے آہستہ پڑھنا چاہیے، وہ کہتے ہیں آہستہ پڑھنا چاہیے، اور دوسرے ائمہ کے نزدیک بلند آواز میں پڑھنا چاہیے، لیکن پڑھنا مسنون بہرحال ہے. سورہ فاتحہ جب آپ شروع کر رہے ہیں تو بسم اللہ آپ کو پڑھنی چاہیے نماز میں، ہاں آہستہ پڑھیں اور بلند آواز سے پڑھیں، وہ اپنے اپنے مسئلہ. لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر ائمہ کے نزدیک بسم اللہ کا پڑھنا فرض ہے سورہ فاتحہ کے شروع میں. یہ فرق ہے حنفیہ اور شوافی کے نزدیک. شوافی کے نزدیک بسم اللہ سورہ فاتحہ کی ایک آیت ہے، سورہ فاتحہ کا جز ہے. اگر کوئی شخص بغیر بسم اللہ کے سورہ فاتحہ پڑھے گا نماز نہیں ہوگی. برخلاف حنفیہ کے کہ حنفیہ کے ہاں نماز ہو جائے گی بسم اللہ کے بغیر، گرچہ کہ ان کے یہاں بھی سنت ہے، لیکن شوافی کے نزدیک نماز ہی نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ سورہ فاتحہ کی ایک آیت ہے. چوتھا مسئلہ اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب سورہ فاتحہ آپ نے نماز میں پڑھ لی، اب کوئی سورہ شروع کر رہا ہے تو اب سورہ کے شروع میں بسم اللہ پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے، یہ ہے مسئلہ. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب بھی کوئی سورہ شروع کرے بلکہ درمیانے آیت سے بھی شروع کرے تو بسم اللہ پڑھنا سنت ہے. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور کچھ ائمہ کا کہنا یہ ہے کہ اب سورہ جب شروع کر رہے ہیں نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد پھر سورہ پڑھتے وقت بسم اللہ وہاں نہیں پڑھنی چاہیے. لیکن اتنی بات ضرور ہے، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جو حنفیہ کے مشہور امام ہیں، ان کا فتویٰ یہی ہے، اور بلکہ بہت سے لوگوں نے فتویٰ حنفیہ میں سے یہ دیا ہے کہ سری نماز میں، سری مانے جس میں آدمی بلند آواز سے نہیں پڑھتا جیسے ظہر کی اور عصر کی، ان نمازوں میں سورہ فاتحہ کے بعد جب کوئی سورہ شروع کرے تو وہ بسم اللہ پڑھنی چاہیے، اور بسم اللہ پڑھنا مسنون ہے. سری نمازوں میں سورہ فاتحہ کے بعد، حنفیہ کا مطلب بتا رہا ہوں، سری نمازوں میں، سری مانے جس میں آواز بلند آواز سے امام نہیں پڑھتا جیسے ظہر کی اور عصر کی، اس میں نماز اس کے سورہ فاتحہ کے بعد جب کوئی سورہ شروع کرے تو وہاں امام محمد کا فتویٰ یہ ہے رحمۃ اللہ علیہ کہ بسم اللہ پڑھنی چاہیے. البتہ کوئی اگر بسم اللہ پڑھتا ہے، اگر حنفیہ کے ہیں بسم اللہ پڑھنا مسنون نہیں ہے، جو سورہ فاتحہ پڑھ کر کوئی سورہ شروع کرتا ہے تو سورہ فاتحہ کے بعد سورہ شروع کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھنا مسنون نہیں ہے بے شک، لیکن اگر کوئی پڑھ لے تو یاد رکھیے گا کسی کے نزدیک مکروہ نہیں ہے. یہ بھی غلط فہمی ہے. حنفیہ میں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مکروہ ہے، مکروہ نہیں ہے. بالاجماع سب کے نزدیک، کسی کے نزدیک مکروہ نہیں، سب کے نزدیک مکروہ نہ ہونا ہی، پڑھ لے تو ٹھیک ہے. بلکہ امام محمد کا ہم نے ابھی فتویٰ آپ کو سنایا کہ سری نمازوں میں وہ کہتے ہیں پڑھنا مسنون ہے. بلکہ یہ مسئلے ہم نے اس لیے عرض کیا کہ یہ ضرورت پڑتی ہے اور ذہنوں میں کبھی کبھی وہ پیدا ہو جاتا ہے، انتشار ہو جاتا ہے کہ کوئی بسم اللہ پڑھ رہا ہے کوئی بسم اللہ نہیں پڑھ رہا. یہ اختلاف بہرحال ائمہ کے نزدیک ہے، اور اسی وجہ سے اپنے اپنے مسئلے پر عمل کرتے ہوئے کوئی بسم اللہ پڑھتا ہے، کوئی بسم اللہ نہیں پڑھتا ہے، کوئی بلند آواز سے پڑھتا ہے اور کوئی بلند آواز سے نہیں پڑھتا. قال
مسائل کو بھی سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک. اشہد ان لا الہ الا انت.